نماز کے متعلق بات چل رہی تھی۔ جس طرح ایک مسلمان کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح اس مسلمان کے لیے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بھی واجب ہے۔ بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی مجبوری کے نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے اوپر سچے دل سے توبہ کرنی پڑے گی کہ آئندہ میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کروں گا، تب جا کے یہ گناہ معاف ہوگا۔ چنانچہ میں اس کے متعلق ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، انتہائی قابل توجہ حدیث ہے جی، ہر ساتھی اپنے دل کے ساتھ اس کو سننے کی کوشش کریں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ ان المدینۃ کثیرۃ الحوام والسباع، یا رسول اللہ مدینہ منورہ میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بہت زیادہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، سانپ اور بچھو اور درندے ہوتے ہیں۔ وَأَنَا ضَرِيرُ الْبَصَرِ، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ میری بینائی کام نہیں کرتی، میں نابینا ہوں جی، میں دیکھ نہیں سکتا۔ فَهَلْ تَجِدُ لِي مِن رُخْصَةٍ، کیا آپ مجھے اجازت اور رخصت دیتے ہیں کہ میں نماز گھر کے اندر ادا کر لوں؟ شاید آپ اس کے اوپر کتنی توجہ فرما رہے ہیں۔ ایک نابینا صحابی کا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، نابینا جس کی آنکھیں نہیں ہیں، بینائی نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت مانگنے کے لیے تشریف لاتے ہیں کہ حضور اگر اجازت ہو تو سانپ اور بچھوؤں سے بچنے کے لیے میں نماز بغیر جماعت کے اپنے گھر کے اندر ادا کر لوں تو کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ جا کے جو ہے نا نماز گھر کے اندر ادا کر لینا۔ جس وقت یہ صحابی تھوڑا سا دور گئے نا، آپ علیہ السلام نے پیچھے سے آواز دی واپس آنا، تو جب وہ واپس آتے ہیں حضور فرماتے ہیں حل تسمع حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آپ سنتے ہیں؟ قال نعم، جی یا رسول اللہ سنتا تو ہوں، آواز تو اذان کی میرے گھر میں آتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز ادا کیا کرو، آپ کو گھر کے اندر نماز پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں۔ ایک نابینا صحابی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں جو دیکھ نہیں سکتے، اس کے باوجود ان کو حکم تھا کہ وہ مسجد کے اندر آ کے نماز ادا کیا کریں۔ صحابہ اکرام کی ایک عمومی حالت تھی، اگر وہ بیمار ہو جاتے، کمزوری پیدا ہو جاتی، چل نہ سکتے، ایک جملہ بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں سے ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ کان وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُحَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ، اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا مسجد میں نہ آ سکتا، دو بندوں کا اس کو آسرا دے کر، ایک بندہ ادھر سے پکڑتا ایک ادھر سے پکڑتا، دونوں بندے اس کو آسرا دے کر مسجد میں لاتے اور صف کے اندر اس کو کھڑا کرتے، اور وہ بیمار آدمی بھی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتا۔ کیوں؟ بھلا کیا ضرورت تھی اس کی؟ اس کی وجہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نمازیں ہیں، حضور کا چند دنوں کے بعد انتقال ہو جاتا ہے جی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے وضو کراؤ، میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر جاؤں گا۔ حضور کو وضو کرایا جاتا ہے، لیکن حضور پہ درمیان میں غشی طاری ہو جاتی ہے۔ جب ہوش آتا ہے تو حضور پوچھتے ہیں اصلی الناس، لوگوں نے نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی ہے؟ آگے سے جواب دیا جاتا ہے لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، نہیں یا رسول اللہ انہوں نے نماز ادا نہیں کی، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ دو تین مرتبہ ایسے ہوا کہ حضور وضو فرماتے ہیں، غشی طاری ہو جاتی ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے تیسری چوتھی مرتبہ وضو کیا، اٹھنا چاہتے ہیں، کمزوری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ حضور کھڑے نہیں ہو سکتے، دو بندوں کو بلایا جاتا ہے، آپ ایک کے کندھے کے اوپر اپنا دایاں ہاتھ رکھتے ہیں،
دوسرے کے کندھے کے اوپر اپنا بائیں ہاتھ رکھتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور مسجد میں دار رہے تھے میں نے دیکھا حضور کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، پاؤں نہیں اٹھا سکتے، قدم نہیں اٹھا سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فاصلہ کتنا ہے جی مسجد نبوی کے اندر آپ علیہ السلام کے گھر اور مصلی امامت کے درمیان؟ بالکل ایسے ہے جس طرح کہ یہ کمرہ ہے اور یہ مصلی ہے۔ اب تو وہ کمرہ خود مسجد کے اندر آ گئی ہے، بس کمرے سے حضور نے آنا ہے، مصلی کے اوپر آ کے کھڑے ہو جانا ہے، لیکن اتنا فاصلہ بھی حضور علیہ السلام سے طے نہیں ہو پا رہا تھا کمزوری اور بیماری کی وجہ سے۔ دو بندوں کے آسرے کے اوپر اللہ کے پیغمبر آ کے مسجد کے اندر نماز ادا فرماتے۔ آج ہم نے کیوں چھوڑ دی ہے اس بات کو؟ کیوں توجہ نہیں دیتے آج ہم نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے اوپر؟ کتنے سارے ہمارے مسلمان ہیں کہ جو بغیر جماعت کے نماز ایسے ہی ادا کر لے، موقع مل گیا تو پڑھ لی، نہیں تو ایسے ہی ادا کر لی۔ قیامت والے دن اس کا الگ طور پر حساب کتاب ہوگا۔ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ ہر مسلمان عاقل بالغ کے لیے واجب ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ جو بندہ مسجد کے قریب رہتا ہے، مسجد کے قریب کون رہتا ہے؟ جہاں تک آواز جاتی ہے۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جو بندہ مسجد کے قریب رہتا ہے وہ اگر مسجد کے بغیر گھر کے اندر نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کے لیے اس کو مسجد کے اندر آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی پڑے گی۔ ایک چھوٹی سی حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے جس کا صرف ترجمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں جی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لقد ہممت ان آمر بحطب فیحتب، میرا دل کرتا ہے کہ میں لوگوں کو، نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ خشک لکڑیاں اکٹھی کر کے لائیں جی، ثم آمر بالصلاۃ، پھر میں نماز کا حکم دوں میرے مصلی امامت کے اوپر کھڑے ہو کر، ثم آمر رجلا فیؤم الناس، کسی کو حکم دوں کہ میرے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھے، ثم اخالف الی رجال لا یشہدون الصلاۃ، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کے اندر جاؤں جو بغیر کسی مجبوری کے نماز گھر کے اندر ادا کر لیتے ہیں، فأحرق علیہم بیوتہم، میں جا کے ان کے گھروں کو آگ لگا۔ رحمت للعالمین پیغمبر فرما رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس طرح کے لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں، جلا دوں میں اس طرح کے لوگوں کو۔ آپ نے فرمایا لو یعلم احدہم انہ یجد ارکن سمینا او مرماتین حسنتین لشہد العشاء، اگر ان کو پتہ ہو کہ عشاء کے وقت مسجد میں گئے تو بکری کے صرف 2 کھر ملیں گے، بکری کے کھر ملیں گے، یا ایک گوشت والی ہڈی ملے گی جس ہڈی کے اوپر گوشت لگا ہوا ہوتا ہے کھانے کے لیے، یعنی دنیاوی طور پر چھوٹی سی چیز بھی ملنے کی امید ہو، لشہد العشاء، عشاء کی نماز میں آ جائیں جی، لیکن دنیا کی یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، آخرت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ بخاری شریف کے اندر روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، ایک نماز پڑھے اللہ اس کو 27 نمازوں کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کتنا بڑا ثواب ہے، ایک ہے، دوسری طرف 27 ہیں۔ تو اس لیے ایک یہ عنوان بھی ہے جی اس نماز کے مسائل کے اندر کہ ہمیں نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ پتہ نہیں بعد میں نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کتنے سارے تھے جو قبروں میں جا کے سو گئے، ترستے ہیں کاش کہ ایک سجدہ نصیب ہو جائے، نہیں نصیب ہوتا۔ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک وقت ہمارے اوپر بھی ایسا آنے والا ہے شاید ہم اس وقت ترسیں، موقع نہیں ملے گا، موقع ہے زیادہ سے زیادہ سجدے ادا کر لیجئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیجئے، یہی ہمارے آخرت میں کام آنے والے اعمال ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔